الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ کے سامنے میں رمضان المبارک کا جو خاص پروگرام ہے وہ لے کر حاضر ہوں۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کیسے گزارا کرتے تھے، اور آپ نے رمضان المبارک کے کیا کیا عظمتیں اور کیا کیا آپ نے اس کی فضیلتیں بیان کی تھیں، اس حوالے سے ہمارا یہ ایک خاص جو ہے سلسلہ ہے جو کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اندر بھی جاری رہے گا۔ میں نے اس خطبے کے چند نکات بیان کیے تھے، کم و بیش اس خطبے کے 14 نکات ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ان ہی نکات پر گفتگو کریں گے۔ اس کا جو چوتھا نکتہ تھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ ببرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر کوئی ایک بھلائی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں ایک فرض کا ثواب عطا کرے گا۔ اور پانچویں جو اس کی بات تھی، میرے آقا نے فرمایا کہ وَمَنْ أَدَّى فَرِيدَةً فِيهِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيدَةً فِيمَا سِوَا، کہ جو اس مہینے کے اندر ایک فرض ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو دیگر مہینوں کے مقابلے میں 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کس قدر فضیلت کی بات۔ اور اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو روکنے کا مہینہ ہے، برداشت کا مہینہ ہے۔ اپنے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو اب اس میں بجائے کہ غصہ کرنے کے، لوگوں کے ساتھ جھگڑنے کے، ان کو گالی گلوچ دینے کے، ان کو مارنے کے، ایسے کام بھائیوں نہیں کرنے، بلکہ اس مہینے کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں صبر کرنا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنی ہے۔ لوگوں کی اگر کڑوی باتیں ہوں، تکلیف دہ باتیں ہوں، جھگڑے والی باتیں ہوں، تو تب بھی اس میں لڑنا نہیں بلکہ ان میں صبر کرنا ہے۔ آپ صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر کا جو ثواب عطا فرمائے گا وہ جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا۔ پھر ساتویں بات میرے آقا نے فرمائی کہ وہ شہر المواسات، کہ یہ مواسات لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ان کے ساتھ چیز کے جو لین دین کے معاملات ہیں، 10 کی چیز 50 کی نہ بیچیں، 10 کی چیز 10 کے ہی رہنے دیں، تاکہ یہ آپ کی طرف سے ایک بھلائی والا معاملہ ہو جائے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَشَهْرٌ يُزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کے رزق کے اندر اضافہ فرماتا ہے۔ اور کیسا رزق بڑھ جاتا ہے، سحری کے اندر بھی رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، اور برتن کشادہ ہو جاتے ہیں، دسترخوان بڑھ جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی پھر افطاری کے اندر بھی دسترخوان کو بڑھا دیتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ بذنوبہ وعتق رقبتہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے میں کسی کو روزہ افطار کروائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام گناہ معاف فرما دے گا اور اس کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ پھر آپ نے فرمایا وَقَالَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا کہ اس کے اجر کے اندر کمی بھی نہیں ہوگی جس نے روزہ رکھا، اور اس کو روزہ رکھوانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ پھر اب ظاہری بات ہے صحابہ کرام نے جب یہ سنا کہ روزہ افطار کروانے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، تو اب صحابہ کرام نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ ہم میں ہر کوئی تو اتنی دولت نہیں رکھتا،
تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی ناتوانی، اپنی غربت کا اظہار کیا، اپنے مال کی کمی کا اظہار کیا کہ یا اللہ ہم میں سے ہر شخص تو مال نہیں رکھتا، جب مال نہیں رکھتا تو وہ یہ افطاری کس طرح کروائے گا؟ افطاری نہیں کروائے گا تو پھر وہ جنت کا حقدار کس طرح قرار پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ، اس کو جہنم سے آزادی کس طرح جو ہے دلائے گا؟ تو یہ ایک تمنا پیدا ہوگی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، تو آپ نے بڑا ہی پیارا ان صحابہ کرام کے جو جذبات تھے اس کو دیکھتے ہوئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشفی فرمائی اور ان کی دلجوئی فرمائی۔ فرمایا جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب، اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب عطا فرما دے گا، من فطر صائما علی تمرۃ او شربۃ ماء او مذقۃ لبن، کہ اگر کوئی شخص ایک کھجور سے کسی کو روزہ افطار کروا دیتا ہے، ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروا دیتا ہے، یا دودھ کے ایک گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کروا دے گا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرے 10 دن مغفرت کے، اور آخری جو 10 دن ہے وہ جہنم سے آزادی کے دن ہے۔ تو اس لیے پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت، اور تیسرے کو جہنم سے آزادی کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ وعاتقہ من النار۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر اپنے غلام سے کام کے اندر کمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش بھی فرما دے گا اور اس کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے وہ دیکھنے والے جو کسی بھی چیز کے، کوئی بھی فیکٹری کے، کسی کمپنی کے مالک ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ پورا سال اپنے ملازمین سے خدمت لیتے ہیں، اس مہینے کے اندر ان کے خدمت کے اندر کمی بھی کر دیجئے، اور ہو سکے تو ان کو کچھ اضافہ بھی دیجئے، اضافی مال بھی دیجئے کہ وہ آپ کی خدمت کرتے ہیں سارا سال۔ تو بہرحال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان کے کام کے اندر کمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بھی کرے گا اور اس کو جہنم سے آزادی بھی عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ 4 خِصَالٍ، کہ تم اس مہینے کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرنا۔ فرمایا خصلتین تردون بہا ربکم، بہما ربکم، کہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے تم اپنے رب کو راضی کر لو گے، وخصلتین لا غنی لکم عنہما، اور 2 خصلتیں ایسی ہیں جس کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 خصلتیں بیان فرمائی کہ کون سی ایسی خصلتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیاب ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ جو خصلتیں ہیں ان میں سے پہلی جو خصلت ہے فشہادت اللہ الہ الا اللہ وتستغفرونہ، تو پہلی جو یہ ہے کہ تم استغفار یعنی کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرو۔ جب یہ تم 2 کام کر لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَأَمَّا الَّتِي لَا غِنَىٰ لَكُمْ عَنْهُمَا، اور وہ 2 خصلتیں جس کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، وہ یہ ہے فَتَسَاءَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور اس کی جہنم سے پناہ مانگو۔ تو یہ ہم نے 4 کام کرنے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، پھر استغفار کی کثرت کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اور پھر
میرے آقا فرماتے ہیں کہ من اصبح فیہ صائمن سقا اللہ من حوضی شربتن لا یطمع حتی یدخل الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو کسی روزہ دار کو پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، جس کے بعد وہ داخل جنت ہو جائے گا۔ تو ناظرین کرام، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم خطبہ تھا، جو کہ گویا کہ آپ نے استقبال رمضان کے میں، یعنی استقبال رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جو شعبان المعظم کے آخری دن آپ نے فرمایا۔ اس خطبے کی جو ایک ایک جملہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ اس جملوں کو جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ کلپ کی صورت میں آپ کو ریکارڈ بھی کروا دیے اور آپ کے سامنے یہ میں نے بیان کیا، آپ میرے اس چینل کو دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ میرا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ رمضان المبارک کے اندر بھی میں انشاءاللہ بہت سارے آپ کے لیے اہم فقہی مسائل لے کے آؤں گا، آپ کے روزوں کے مسائل، آپ کے زکوٰۃ کے مسائل، آپ کو جو بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ میں یہ سلسلہ رمضان المبارک میں بھی جاری رکھوں گا۔ آپ میرے اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔